اچھا وہ میں تباہی کے اوپر بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے آج ٹاپ سٹوری رشیا نے خود گرایا اس کو، خود گرایا. اچھا میں بتاؤں کیا ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی دیکھیں ہوا یہ کہ امریکہ نے جب 1960s میں اپنا اوپر سیٹلائٹ ہے نا اوپر جب لانچ کر دیے تو اس کے بعد انہوں نے ایک اپنے سیٹلائٹ کو تباہ کر کے کیپ کر دیا. صحیح. اور کہا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر ان کا ایک تھا کہ ہم نے زمین پہ تو لڑنا ہے لیکن آسمان پہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں. آسمان پہ بھی حکمرانی رکھیں، حکمرانی ہماری ہے، کوئی اور نہیں. تو آسمان میں حکمرانی اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو تباہ کرنے کے قابل ہو. تو آج سے 4 سال پہلے چائنا کا ایک سیٹلائٹ خراب ہوا تھا، تو انہوں نے نیچے سے ایک بھیجا تھا سیٹلائٹ، اس نے وہاں جا کے اس کو تباہ کیا، تباہ کر کے واپس آ گیا. اس کے بعد امریکہ کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے کہ اب ہماری اوپر ہیجمنی واپس نہیں رہ گئی. یہ چائنا نے آج سے 4 سال پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اور بہت سارے ایسے لانچ کیے تھے. رشیا نے یہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی تھی کہ ہم کسی، اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ تو نہیں مارنا ہوتا، ثابت کرنا تھا اپنا تباہ کر کے کہ پتر اپنا کر سکتے تیرا بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو یہاں پر ڈرونز کی، کیونکہ ڈرون تو سیٹلائٹ سے آپریٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں سیٹلائٹ سے آپریٹ ہو رہی ہیں، یہاں تو اب جہاز سیٹلائٹ سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک جہاز اڑنے کے لیے آیا ہے اور آپ کا سیٹلائٹ وہاں پر موجود ہے، نشانہ مار سکتا ہے، تو آپ اس کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیں گے، اور آپ کا یہ انٹرنیٹ، آپ کا یہ سارے کا سارا ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گا. تو یہ رشیا نے بہت بڑی ایک اچیومنٹ کی ہے اس سارے معاملے کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہاں آپ کو فتن کے زمانے کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تو ایک اب کنسنسس ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ویسٹرن فورسز ہیں، کہ جو کہ ماڈرن ویسٹرن سیولائزیشن ہے. کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر الف جلسلوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یاجوج اور ماجوج دنیا کو فتح کر لیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پہ قابو پا لیا، اب ہم آسمان والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. تو وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، تو اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لاسٹ جنگ جو ہے وہ سیٹلائٹ کے لیول کی جنگ ہوگی، جہاں سے وہ زمین سے اس کو آپریٹ کر کے اس کو جنگ کریں گے. اور یہ فتن کی ان چند حدیثوں میں سے ہے کہ جو صحیح اور متفق علیہ قسم کے حدیثیں ہیں، اور جو یاجوج ماجوج کے بارے میں گفتگو سن رہا تھا اٹل بہاری واجپئی کی بیٹی کی. اچھا. اس سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی. اس نے کہا ہے کہ انڈیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے بی جے پی کی پالیسی سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹو پیش کیا ہے جس نیریٹو کے بعد امن نہیں آ سکتا کسی طور پر. اس نے کہا میرا باپ 12 سال وزیر اعظم رہا ہے انڈیا کا، اور میرے باپ کے زمانے میں کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جس طرح کی صورتحال کبھی مسلمانوں نے، حالانکہ ہم بی جے پی سے تھے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم بجرنگ دل سے ہیں. بہت سارے مسلمان رہنما تھے بی جے پی کے اندر، نقوی صاحب تھے، سیکٹری تھے. اب نکلتے چلے جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس کی اگر وہ ویڈیو مل جائے تو وہ سنایا جائے. بہت کل ہم کوشش کریں گے کہ اس کی وہ جو خواہدار بہت بڑے آدمی کی بیٹی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی انڈیا کے اندر ہندو کا ساتھ دیا، مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب کانگریس کے ساتھ رہنا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمان کے ساتھ رہنا. اور کانگریس کی پالیٹکس انہوں نے وینش کر کے رکھ دیا مکمل طور پہ. اتنا تعصب اس صورتحال کا. لیکن کشمیر میں جو گزشتہ 6 ہفتے سے جنگ جاری ہے، یہ جو جنگ ہے بڑی زبردست قسم کی. آج تک ہمیشہ کشمیر میں جب بھی کبھی آپس میں مقابلہ ہوا ہے، یہ 1 دن، سوا دن، 1.5 دن سے زیادہ نہیں ہوا. اس کے بعد واپس بیچارے چلے جایا کرتے تھے. 90s کے اندر لمبی لمبی جھڑپیں ہوئی تھی، 4 دن. لیکن یہ جو 9 ویکس ہو گئے ہیں، اس کی بیسک وجہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ جو کہ کسی طور پر آکوپیشن کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، وہ سارے کے سارے انڈیا میں جمع ہو چکے ہیں. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کبھی کہ تمہارے یہاں القاعدہ ہے تو یہ ہوا، اس وقت القاعدہ انڈیا کے اندر پہنچ چکی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو تنظیمیں حزب المجاہدین اور یہ لوگ، ان کو اگر کوئی ریکروٹس مل رہے ہیں وہ انڈیا سے اپنے مل رہے ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، جو کہ آسام میں رہتے ہیں، جو کہ بہار میں رہتے ہیں، جو کہ یو پی میں رہتے ہیں، جو کہ کیرلا میں رہتے ہیں. لیکن کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں وہ تو لوکل کشمیری نہیں، وہ لوکل لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. نہیں، ان کو پچھلے دنوں جو لوگ مارے ہیں ان میں سے ایک تو ان کے باہر کے بھی تھے. تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ انڈیا والے کی کیا صورتحال بن رہی ہے. کشمیر کے اپنے بھی انہوں نے دیکھا نا، سارے کا سارا
اگر آپ انڈیا کے جائیں، اگر آپ یہاں سے امرتسر سے چلیں آپ پٹھان کوٹ کی طرف، جو راستے میں قادیان وغیرہ آتا ہے، تو آپ کشمیر کو یو کانٹ فینس کشمیر. کشمیر کا جو راستے جتنے بھی، آپ خود سوچیں نا کہ آپ یہاں سے آزاد کشمیر جا رہے ہیں تو آپ 10 راستوں سے آزاد کشمیر چلے جائیں گے. آپ بھمبر سے بھی چلے جائیں گے، آپ کوہالا برج سے بھی چلے جائیں گے، آپ 2-3 اور راستوں سے بھی چلے جائیں گے، میرپور سے چلے میرپور سے چلے جائیں گے، اوپر سے کیا نام ہے وہ جو بابر سر ٹاپ سے چلے جائیں گے، کہیں سے بھی چلے جائیں گے آپ، یہ جو ادھر سے کیا نام ہے ایبٹاباد سے بھی چلے جائیں گے، بہت جگہ سے. ان راستوں کو آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے. اور پھر پہاڑی جس قسم کی ہوتی ہے، اس پہاڑی راستے میں آدمی گھومتے ہوئے چلتے ہوئے نظر نہیں آتا. اگر اس نے باقی کیموفلاج اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، کوئی پتے وتے لیے ہوئے ہیں، کچھ لیے ہوئے ہیں، تو موومنٹ تو بالکل نظر نہیں آتی. تو کشمیر میں اس وقت جو جہاد ہے یہ بہت اپنے پیک پہ جا چکا ہوں. اور نظر یہی آتا ہے کہ اگر ذرا سی اسٹیبلٹی پاکستان کے اور افغانستان میں اور ان سارے خطوں میں آ گئی تو انڈیا ول بی کنورٹڈ انٹو اے کمپلیٹ کیوس. آج سے 8 سال 9 سال پہلے 3 بڑے ڈپلومیٹس نے کہا تھا اگر انڈیا نے اب اپنے آپ کو نہ سنبھالا، جس وقت فیصلہ ہوا تھا نا کہ ہم جا رہے ہیں، تو انڈیا ول بی انادر سیریا. اور اس نے کہا تھا سیریا کی جو وار ہے وہ وار سنبھالی جا سکتی تھی اور سنبھالی جا سکتی آج بھی. انڈیا کی وار اس لیے سنبھالی نہیں جا سکتی کہ ایک طرف لوگوں نے ہونا ہے سورگ باش اور دوسرے طرف لوگوں نے ہونا ہے جنت کے مقیم. یہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے معاملے میں چلیں گے. اور اس میں سوائے اس کے جس بندے کے پاس کچھ سٹیکس ہیں، جو کاروبار کرتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس اولاد ہے، اس کا مستقبل ہے، وہ ڈرتا ہوا گھر میں بیٹھا رہے گا. لیکن وہ جس کے پاس وہ کہتا ہے نا گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے ایک حسرت تعمیر تو ہے. جس کے پاس کوئی سٹیکس نہیں ہوتے وہ بالکل چل جائے. اکبر بگٹی کہا کرتا تھا خانہ بدوش سے کبھی لڑائی نہ لو، اس لیے کہ اس کا گھر نہیں ہوتا. ایک گھر نہیں ہے کوئی، اس کا گھر اپنے کندھوں پہ ڈھانکتا ہے. اور کسی اصل مسئلہ یہی ہوگا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت آسام میں جو لڑائی ہوئی ہے، یو پی سی پی، سب سے زیادہ اس وقت آسام میں روہنگیا کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش کے لوگ. اب بنگلہ دیش کے وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی نہ کسی طور پر سامنے آ گئے تو ہم تو 25-30 سال تک ان بڑے بڑے جنگلوں والے گھروں جیل خانوں میں رہیں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا جائے گا کہ تم یہاں بیٹھے رہو جب تک تمہاری گورنمنٹ تمہیں قبول نہیں کرتی. اور گورنمنٹ ان 1,20,00,000 لوگوں کو قبول نہیں کر رہی بنگلہ دیش کی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم واپس لیتے. اب وہ وہاں نہ انڈیا کے ہیں نہ بنگلہ دیش کے ہیں. اب ایسا آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ایسا آدمی جو ہے کہ اس کو پھر اور ایک اور بات بتاؤں، فنانسنگ جہاد یہ اب رکنے والی بات نہیں ہے. یہ جس طریقے سے ہوتا ہے، 2 چیزیں اسلحہ اور پیسہ، یہ اس کا کچھ سراغ ہی نہیں ملتا. میں ایک دو دفعہ فلسطینیوں سے ملا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کارڈ بنا دیا ہے، کیا نام ہے اس کا، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، یہ کتنا آسان کر دیا انہوں نے. ایک آدمی گیا ہے، اس نے وہاں سے جا کے اپنے پیسے نکالے ہیں، آج نکالیں، کل نکالیں، پرسوں نکالیں، اس کو کیا پتا ہے کیا چیز. اب تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے آپ نے اسلحہ خریدنا ہے، آپ بٹ کوائن خریدے ہوئے ہیں، آپ بٹ کوائن میں اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر. آپ بیلجیم میں بیٹھے ہوئے 3 تاجروں کو پیمنٹ کی اور 3 تاجروں نے کہا کہ ہم اسلحہ جو ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. اب اسلحہ پہنچانے کی سب سے بڑی اہم بات ہے، اسلحہ کا واحد کاروبار ہے کہ عثمان صاحب اگر آپ نے مجھ سے اسلحہ خریدنا ہے تو میں ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں اسلحہ آپ کے گھر میں پہنچاؤں گا. جب اسلحہ مکمل طور پہ سیف پہنچ جائے پھر آپ مجھے پیمنٹ کیجیے گا. یہ ہے رستہ، یہ ہے بنیادی. اب ایسی صورتحال میں آپ جب تک لوگوں کو پبلک جہاں تک آپ کا سپورٹ دے گا نا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ 60,000 افغان مجاہدین نے، طالبان نے جنگ جیتی ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. 60,000 نے نہیں جیتی. وہ جو پبلک سپورٹ تھی ان 60,000 کو، جس کے اندر وہ بیٹھ جاتے تھے، چپ جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، رات کو جا کے حملہ کرتے تھے. اس وقت وہ ایک پنجابی کی بڑی مشہور فلم تھی فرنگی، اس سے مدر شاہ کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے بڑا زبردست. وہ کہتا ہے کہ دن نو راج فرنگی دا راتی راج ملنگی دا. تو وہ دن کو فرنگی ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن رات کو پھر فرنگی کا راج ہو جاتا ہے. اور فرنگی ملنگی کا راج تھا. ملنگی اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جنگ انہوں نے جیتی کہ پبلک ان سپورٹ ان کا. کشمیر میں بھی پبلک سپورٹ اب بہت زیادہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پبلک سپورٹ صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گی، انڈیا میں پبلک سپورٹ. حالانکہ پہلے ڈسکس کرتے تھے انڈین مسلم کشمیر کی تحریک بہت زیادہ. میں 2007 میں جب وہ کہتے تھے اب نام نہ لیں، ہمارے لیے مشکل بڑھ ہمارے لیے مشکل. وہ کہتے ہیں کشمیریوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے، ہمیں مار دیا ہے.
لوگ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن وہ قائد اعظم والی بات بڑی زبردست ہے، ساری زندگی جو لوگ وہاں رہیں گے، ساری زندگی انہیں اپنا یقین دلانا پڑے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے